دیکھیے حضور وہ چال قیامت کی چل گیا، دیکھیے حضور وہ چال قیامت کی چل گیا. اب شعر جیسا بھی تھا سیدھا پدرا آپ کر لیں، لیکن خان صاحب کیا قیامت کی چال چل گئے. ابھی بات یہ ہوئی کہ 186 پورا نہیں ہو رہا تھا، وہ ہو گیا. ابھی اسمبلی تحلیل ہوگی 48 آورز کے بعد. گورنر صاحب کے پاس کوئی ان کے پاس دوسرا لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل ہونے کی جو ہے وہ سمری منظور نہ کریں. اچھا مزے کی بات یہ ہوئی کہ کے پی کے میں بھی انہوں نے وہ پروسیس کروانا شروع کر دیا. لیکن خان صاحب کو میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ وہ اب سیاستدان بن گئے ہیں پکے والے. اچھا اب اور وہ جو ہے وہ پاور لاکس کو بھی کھیل رہے ہیں، پاور ہارسز بھی دیکھ رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر جس میں جو فیم بیس چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا ایک نئی چال وہ انہوں نے کھیل دی کہ اپنے صاحب منصوب ایسا کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اب یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کے جو نجی سرکل ہے ان کو کہنا پڑ گیا کہ ابھی ہمیں الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا. اچھا کارنر کون ہونے والا ہے؟ نون. نیا حرکت کیا کی، زبردست حرکت کی، اور میں ان کو کمال کا سیاستدان مان گیا. وہ یہ کہ صوبوں میں پنجاب میں بیٹھ کے وفاق میں وزیر اعظم کو مصیبت ڈال دی ہے. اب حالت یہ ہو گئی، یہ سچویشن نئی یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ صدر علوی صاحب جو ہے وہ کیا نام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے، اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے. اس وجہ سے آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے اندر جو کراچی میں ہو رہے تھے اس کے اندر الیکشن کمیشن نے آپ کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کی، انہوں نے کہا فوری کروائیں، اور یہ یہاں پر حلقہ بندی نہیں ہوئی. ایم کیو راضی نہیں ہے، ادھر سے انہوں نے اپنی ایڈجسٹمنٹس کر لی ہیں. پی ایس پی اور وہ سارے کے سارے ایم کیو ایم پرانے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں، جتھا برابر ہو گیا. اس وقت جو بھاری پوزیشن میں ہے وہاں پہ جماعت اسلامی ہے. چنانچہ ان کے پاس دو طریقے ہیں، ایک تو وہ ویسے بھی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن جو کرنٹ ان کے پاس سیٹس ہیں اس کی وجہ سے وہ وفاق میں پریشانی ضرور دے سکتے ہیں. چنانچہ اب اگر وہ اپنے آپ کو حکومت سے الگ کرتے ہیں تو شہباز شریف کو کیا کرنا پڑے گا؟ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. تو آپ کو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ خان صاحب چال قیامت کی چل گیا، بساط بدل دی، وفاق سے پنجاب سے وفاق ہلا دیا، زمان پاک سے وفاق ہلا دیا. جس مصیبت میں وہ تھے وہ اس میں ان کو ڈال دیا. لیکن اب دو امپورٹنٹ بات ہے، چند ان کے جو چھوڑے ہوئے جو صحافی ہوتے ہیں وہ اکثر کیونکہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ ہی، اور وہ اس طرح کی باتیں کیے جاتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ مونس الہی صاحب ادھر بیٹھیں گے کیونکہ اب ساتھ دے دیا نا پرویز الہی صاحب نے، اور 3 مہینے کے اندر انہوں نے اچھی پرفارمنس دکھا کے بتا دیا کہ پنجاب ان کے پاس ہے، ان کے پاس ول بھی ہے، ان کے پاس سکل بھی ہے. 2 لفظ استعمال کر رہا ہوں، ول اینڈ سکل. اور میں خان صاحب کو بھی کہوں گا خدا را اگلی حکومت جب آپ کے پاس آ جائے تو ول اینڈ سکل کے ساتھ کام کیجئے گا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مونس جیسے ہی اترے گا اس کو پکڑ لیا جائے گا. وہ کیوں اترے گا؟ ویسے اتنا بے وقوف تو وہ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اب جو ہے وہ پریشر بھی ڈالیں گے، پکڑ دھکڑ بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا. لیکن اس سے پہلے خان صاحب کا یہ سکہ چل گیا تو صدر علوی صاحب جب وہ اسمبلی کے لیے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے پھر یہ پکڑتے پھریں. حالت اب آپ کے سامنے یہ ہو گئی کہ اب جو ہے ساری کی ساری بارگیننگ پاور خان صاحب کے پاس ہیں. اب جو مرضی آپ کر لیں، کے پی کے سندھ، اچھا کے پی کے پنجاب سندھ، اب تینوں تو خان صاحب کے پاس ہیں. آپ 15 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں، جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں.